نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. درود صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ فرمایا. جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان پر اور آپ پر کفار نے مظالم کرنے شروع کر دیے. اس قدر مظالم کیے کہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑا. جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ان کو کہتے ہیں مہاجرین، اور جو مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے چونکہ ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی تھی اور ان کی مدد کی تھی ان کو کہتے ہیں انصار. وہ صحابہ جو مہاجرین ہیں اور وہ صحابہ جو انصار ہیں ان میں بھی دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے سابقون الاولون، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں اور دین اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی ان کو کہتے ہیں سابقون الاولون. اور دوسرے وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان سابقون الاولون کی اتباع کی تھی، پیروی کی تھی، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمان ہوئے تھے.
ان دونوں طبقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرے وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ انصاف اور قیامت تک کریں گے. ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے باغات بنائے ہیں، جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور یہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. ذالک الخالدین فیہا ابدا، یہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اس آیہ کریمہ کے متعلق صرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. مہاجرین اور انصار سے صحابہ میں سابقون الاولون اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے جتنے بھی ہیں، اللہ ان سب کے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہوں. راضیہ ماضی کا سیدھا، اور بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا کہ شاید کوئی شبہ کرے کہ پتہ نہیں راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا. ماضی کا سیغہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. پہلی بات یہ بتاؤ، جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اگر ان سے کوئی ناراض رہے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. جن سے اللہ راضی ہے ان کا کیا نقصان ہے؟ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رضا کی سند عطا فرما دی ہے. تو میاں جن سے اللہ راضی ہے اگر ان سے چند افراد ناراض بھی رہے تو ان کا کیا بگڑے، ان کا کیا نقصان ہوگا؟ ناراض رہنے والے اپنا ہی نقصان کریں. دوسری بات یہ بتاؤ کہ جن سے اللہ راضی اگر ان سے کوئی ناراض ہے تو اس نے ناراض رہ کر اللہ کی مخالفت کی یا موافقت؟ مخالفت کی. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ ناراض رہ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اے اللہ تم کو ان سے راضی ہے پر میں ان کو راضی نہیں. تو یہ بات نہیں کرے گا جو اللہ کا مخالف ہوگا. جو اللہ کا موافق ہے، جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ اے اللہ جن سے تو راضی تم سے نہیں. تو صحابہ کرام سے راضی رہنا چاہیے. اگر کوئی ناراض رہے گا تو ان کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار.
سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان سابقون الاولون کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے باغ بنائے، جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ ان باغوں میں جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ بتاؤ، ان کے جنتی ہونے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہونے کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کی خبر کبھی غلط یا خلاف واقعہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تمام صحابہ کرام قطعی جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کیونکہ ان کے جنتی ہونے اور ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہونے کی خبر کوئی ملا مولوی یا مجتہد وغیرہ نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں۔ یہ بتاؤ، اللہ تو فرما رہا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں داخل ہونا، اور کوئی کہے کہ نہیں ہوں گے تو بولو اس کی بات اللہ کے موافق ہوئی یا مخالف؟ مخالف ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے قول سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور معاذ اللہ اللہ نے غلط کہا، اور جو ایسا کہے گا اس کا ایمان برباد ہوگا۔ اور جو اللہ کا ماننے والا ہے اور اللہ کی کتاب کو ماننے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوئے یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، کیونکہ ان کے جنت میں جانے اور جنت میں ہمیشہ رہنے کی خبر کوئی ملا مولوی نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں۔ تو سب کہو کہ تمام صحابہ جنتی، اور تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون اور بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے سب جنتی، سب سے اللہ راضی۔ اب صرف یہ بتانا ہے کہ ان مہاجرین اور انصار میں سے درجہ کن کا زیادہ بلند ہے، مہاجرین کا یا انصار؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، پھر کفار کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کی اور مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آ کر کیا کیا؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مدینہ میں آ کر اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے عظیم، عظیم کے معنی ہے بڑا، اور ایک ہوتا ہے اعظم، اعظم کے معنی ہے بہت بڑا۔
یہ اس میں تفصیل ہے، جیسے اکثر کثیر سے بڑا ہوتا ہے، عالم عظیم سے بڑا ہوتا ہے، اسی طرح اعظم عظیم سے بڑا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو مکے میں ایمان لائے پھر ہجرت کر کے مدینے میں آئے، مدینے میں آ کر رائے خدا میں جان مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک زندگی کے حالات پر کر دیتی ہے۔ کافروں نے نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ کے ماننے والوں پر کتنے مظالم کیے، ایسے ایسے مظالم کیے کہ ان کا تصور کرنے سے روح لرزہ پر اندام ہو جاتی ہے، انتہا تک کی مظالم کی۔ اور قربان جائیے ان صحابہ کرام کے، انہوں نے راہ حق میں آنے والی تمام تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کیا، مگر کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں، ثابت قدم رہے، تکلیفیں اٹھائی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ انصار کو ہجرت نہیں کرنی پڑی، انہوں نے ہجرت بھی کی، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے۔ چونکہ مکے والوں نے دین کے معاملے میں زیادہ قربانیاں دی، زیادہ خدمت کی، اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ۔ اچھا اب بتاؤ ہجرت کرنے والوں میں کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، یہ سارے صحابہ کرام مہاجرین میں شمار ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو بکر تو سید المہاجرین ہے، شیخ المہاجرین ہے، تو ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تمام مہاجرین صحابہ کا درجہ انصار کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، مگر جو بات کرنی ہے، جو میری تکلیف کی روح ہے، وہ 2-4 منٹ میں سن لی۔ جن کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، انہوں نے 3 کام کیے۔ ایک کام کیا تھا ایمان لایا، دوسرا کام کیا تھا ہجرت کی، تیسرا کام اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کیا تھا۔ انہوں نے کام بھی 3 کیے اور اللہ نے خوشخبریاں بھی 3، اللہ نے بشارتیں بھی 3 دی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا اپنی رحمت کی۔ ایک خوشخبری دی اللہ نے اپنی رحمت، ورضوان، دوسری خوشخبری دی اپنی رضامندی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا۔ تیسری خوشخبری دی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی، جس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمت۔ انہوں نے کام بھی 3 کیے تھے، اللہ نے خوشخبریاں بھی 3 دی۔ یوں کہیے کہ اللہ نے فرمایا تم ایمان لائے ہو، ایمان کے بدلے میں میری رحمت، تم نے میرے لیے میری راہ میں گھر بار چھوڑے ہیں، ان کے بدلے میں جنت کے محلات ہیں، تم نے میری رضا کے لیے جان مال کی بازی لگا دی، تو میں نے دنیا میں تمہیں اپنی اپنی رضا کی سند عطا۔ اور یہ جس کو دنیا میں اللہ اپنی رضا کی سند عطا فرما دے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جس کو اللہ کی طرف سے رضوان حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو صحابہ کرام کو، مہاجرین صحابہ کو اللہ نے 3 خوشخبریاں دی، اپنی رحمت کی خوشخبری، اپنی رضا کی خوشخبری، اور جنت میں جانے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی خوشخبری۔ تو آپ بات توجہ سے سن لو، بولو انہوں نے 3 کام کیے تھے نا، ان تینوں کاموں میں جو درجہ اور مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے وہ کسی کا نہیں۔
کیسے؟ یہ ایمان لائے تھے، ایمان لانے میں صدیق اکبر اول ہے، انہوں نے ہجرت کی تھی، ہجرت کرنے میں صدیق اکبر دوسرے تمام صحابہ سے افضل ہے۔ انہوں نے تیسرا کام کیا تھا، راہ خدا میں جان مال سے جہاد کیا تھا، اس جہاد کرنے میں بھی صدیق اکبر سب میں افضل ہے۔ تھوڑی سی جگہ حضرت ابو بکر صدیق حضور پر سب سے پہلے ایمان ہے، ہمارا اہل سنت کا جو مسئلہ ہے۔ بات کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، بات کہتے ہیں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ ایمان لائے، بات کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، بات کہتے ہیں حضرت بلال حبشی ایمان لائے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا شاندار فیصلہ کر دیا، وہ فرماتے ہیں یہ پانچوں ہی افضل ہیں۔ بڑوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ ایمان لائے، کیونکہ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا حضرت علی کی عمر اس وقت 8 برس یا 10 برس۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ پانچوں ہی اکبر ہیں، مگر اپنے اپنے سیکشن میں، اپنی اپنی کلاس میں، اپنے اپنے طبقے میں یہ پانچوں ہی ہیں۔ چلیے، ایمان لانے میں حضرت ابو بکر صدیق اول اور ہجرت کرنے میں افضل۔ ہجرت دوسرے صحابہ نے بھی کی، مگر صدیق اکبر نے نبی کریم کے ساتھ ہجرت۔ ایک شخص الگ عمل کرتا ہے، ایک حضور کے ساتھ کرتا ہے، ایک شخص الگ نماز پڑھتا ہے، ایک حضور کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک شخص الگ طواف کرتا ہے، ایک حضور کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرتا ہے، ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کے ہجرت کرتا ہے، ایک رسول کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں۔ پاکستان ماننا پڑے گا کہ جس نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، اس کی ہجرت دوسرے مہاجرین کے مقابلے میں افضل۔ چنانچہ دیکھیے نا، حضور اپنے گھر سے نکلے، اس وقت 40 جوان ننگی تلواریں لے کر مکان کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے۔ مکے میں 40 خاندان آباد، ہر خاندان نے نبی کریم کے قتل کے واسطے ایک ایک نوجوان دیا۔ پہلے تو 40 خاندانوں نے اتفاق کیا قتل کر دیا، پھر ہر خاندان نے قتل کرنے کے لیے ایک ایک جوان دیا، تو 40 جوان ننگی تلواریں لے کر سرکار کے مکان کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے کہ آج زندہ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دے دیا ہجرت کا۔ حضور نے حضرت علی کو، حضرت علی اس وقت حضور کے پاس گھر میں ساتھ فرمایا ہے، علی میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ تم لے لو، اور جس کی امانت ہے اس کو دے کر میرے پیچھے مدینہ طیبہ لے جاؤ۔ ذرا غور کرو، کافر جان کے دشمن ہے، خون کے پیاسی ہے، اور برہنہ شمشیریں لے کر قتل کے علاقے سے آئے ہوئے بھی ہیں۔ ایسے حالات میں بھی ایسے دشمنوں کی امانتیں بھی حضور نے خود دبایا۔ کوئی دنیا میں ایسا امانتدار دکھا سکتا ہے نہیں کہ جو خون کے پیاسے جانی دشمن ان کے مال کی بھی حفاظت کرے، ان کی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ دنیا میں کوئی ایسا امانت دار اور دیانتدار نہیں کہ برس یا 10 برس۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام حضرت علی سے فرمایا یہ امانتیں لے لو اور میرے بستر پر چادر میں کو لے جاؤ، تاکہ یہ قاتل کو اتر کے جھانک کر دیکھتے کہ سمجھو ابھی گھر میں، اور خود سرکار نکلے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب چپکے سے نہیں نکلنا،
دبے پاؤں نہیں نکلنا، تیری زندگی کا ایک ایک وقت لکھا جائے گا، تیری ہر ادا قلم بند ہوگی، تو تیری سیرت میں، تیرے مقدس حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ نبی چپکے سے ڈرتا ہوا دبے پاؤں نکل گیا، قرآن پڑھتا ہوا نکل، اپنی رسالت کا ڈنکا بجاتا ہوا نکل، اور ان دشمنوں کے سروں پر آنکھ ڈالتا ہوا نکل۔ حضور نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر، جب اس آیت پر پہنچے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آنکھوں پر پردے پڑ گئے، رسول کی ہجرت دوسرے مہاجر، مگر ان کو نظر نہیں آیا، جب کہ تو نے ہی ماری، تو نے نہیں ماری، جب کہ تو نہیں ماری۔ اگر یوں ہوتا نا تو نے نہیں ماری تو اللہ نے ماری تو بات بالکل صاف نہیں، اس میں ہی کہا مطلب کہ تو نے نہیں ماری جب کہ تو نے ہی ماری۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محبوب خاص تو نے نہیں پھینکی جب کہ تو نہیں پھینکی، ایک کنکریاں تو نے نہیں ماری جب کہ تو نہیں ماری، تو پھر کس نے ماری؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ نے ماری۔ بات بھی ہو گئی، پردہ بھی رہ گیا، سمجھنے والے سمجھ بھی گئے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رحمت اللہ علیہ جھوم اٹھے، اور ان کی زبان سے یہ کلام نکل گیا جو اہل قلوب پر نقش ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنگ ریزہ نیر سند دستگ جنا ومارا میتا ادھر میں شاید ستا۔ فرماتے ہیں وہ سنگ ریزے جب حضور کے دست مبارک سے نکلے تو آئے تنازی ہوئی مارا میتا ادھر میتا بلا سنگا، کیا تھا دست احمد دست ذوالجلال آمدہ در بیعت و اندر ستار۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خاص کس ہاتھ سے نکلی تھی تو پھر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ خاک اس ہاتھ سے نکلی تھی جو بظاہر مصطفیٰ کا ہاتھ تھا اور بباطن خدا کا ہاتھ۔ معذورت حضور قرآن پڑھتے ہوئے، اپنی رسالت کا ڈنکا بجاتے ہوئے، ان کے سروں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے نکلے، اور کہاں گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین اے ساری مخلوقات، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، اور علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم کدھر جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر کے مکان کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے علی صراط مستقیم، رسول بڑھتا جا رہا ہے علی صراط مستقیم، اور جا کہاں رہا ہے؟ صدیق اکبر کے گھر کی طرف۔ معلوم ہوا صدیق کی طرف جانا یہ صراط مستقیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان، صدیق اکبر نبی صدیق اکبر کے مکان کی
صراط مستقیم۔ صدیق اکبر کے مکان پر پہنچے، چراغ جل رہا، صدیق اکبر اندر جاگ رہے ہیں، آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، ناخنوں سے ہلکی سی دستک دی، فوراً دروازہ کھول دیا۔ فرمایا ابھی کہتے تم جانتے ہو، جیسے تمہیں پہلے سے ہی معلوم ہو کہ ہم نے آنا، چراغ بھی جگہ ہے اور تم جاگ بھی رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے برصغیر گفتگو فرمایا تھا کہ ہمیں جہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اچانک اللہ کا حکم آئے گا، اور حضور آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میرا رفیق کے سفر ہوگا۔ یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے فرمایا تھا نا، اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا۔ اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک حکم آئے اور میرا نبی تشریف آئے اور میں سویا ہوا پایا جاؤں، اٹھانے میں جگانے میں دیر لگ جائے اور اتنے میں شاید کوئی کافر مسلمان پہچانا نہیں، کامیاب ہو جائے۔ ضرور چلو، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ سے 7-8 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، جبل سور، اس میں غار ہے، 3 میل کی چڑھائی ہے۔ سنی کا کیسے وقت سنی ہوئی بات دیکھی جیسی نہیں ہوتی، ترکوں کے بادشاہوں نے ظاہرین کی سہولت کے واسطے پتھر کاٹ کاٹ کے سیڑھیوں کی طرح بنا دیا، اور جب صدیق اکبر اور حضور تشریف لے گئے تھے اس وقت تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت ابھی یہ غار زیارت گاہ نہیں بنی تھی۔ جب چڑھنا شروع کیا تو ایک نوکیلا پتھر حضور کے پیر میں لگ گیا، حضور کا پیر زخمی ہو گیا پتھر کے لگنے، چلنے میں تکلیف ہوتی تھی، دشواری ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا نہیں، آپ کا پیر زخمی ہو گیا، پھر دوبارہ کہیں کوئی پتھر نہ لگ جائے، زخم میں اضافہ ہو جائے گا، زخم بڑھ جائے گا، تو حضور میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چڑھتا ہوں۔ واقعہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ علماء سے سنا، کندھوں پر اٹھا کر چڑھے، 3 میل چڑھائی ہے، بڑی کٹھن اور دشوار چڑھائی، صدیق اکبر نبوت کا تاج اٹھا کر چڑھائی کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ صحیح، جب صدیق اکبر نبی کریم کو اپنے پشت انور پر اٹھا کر چڑھائی کر رہے ہوں گے تو سرکار کس پیار کی نگاہ سے اپنے اس رفیق کو اپنے اس پیارے سے دیکھتے ہیں کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر بڑی دشوار چڑھائی کر رہے ہیں، اور ادھر صدیق کی کیا کیفیت تھی؟ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس منزل پر ہم نے جانا ہے وہ منزل آنے ہی نہ پائے، اور اللہ کے نبی کا جسم انور میرے جسم کے ساتھ لگا رہے اور میں چڑھائی کر، کیونکہ ایک ایک قدم پر ہزاروں درجے بلند ہو رہے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ غار طور میں گود میں لے کر سوئے، آپ نے کاٹا، سانس سے کاٹنے کی تکلیف بھی برداشت کی، مگر اس میں حکمت تھی کہ شہادت کا مرتبہ بھی مل جائے۔ کسی نے کیا منظر کسی تھی، وہ کہتا ہے دیکھیے تو غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، دیکھیے تو غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کا کرے اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، سفر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی، تیری لکھتی
دل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر لیا سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر رضی اللہ تعالی عنہ مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا جان بھی قربان ماں بھی قربان کیا سارا گھر کا گھر اٹھا کر لے کر اولاد بھی قربان یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا اور منزل اس کو صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی بس آخری بات کر رہا ہوں خدمت کی جان قربان کی سرکار نے کچھ کھلا دیا یا نہیں دیا ارے ایسا کھلا دیا کہ صدیق کی روح سے پوچھو ان کی روح کس قدر مسرور ہو کر کہتی ہے کہ مجھے سرکار نے کیا کھلا دیا سنو سنو سرکار نے کھلا دیا فرمایا صدیق تو نے میرے واسطے غار میں جگہ بنائی ہے میں تیرے واسطے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا تو نے غار میں جگہ بنائی میں تیرے لیے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا غار میں پہلے تو گیا ہے مزار میں پہلے میں جاؤں گا غار میں تو گود میں لے کے سویا ہے مزار میں میں تجھے اپنی آگے سے رحمت میں لے سکتا ہوں بے شک کعبے میں پیدا ہوا یہ حضرت علی کی فضیلت ہے ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں ارے کعبے میں حضرت علی کا پیدا ہونا نظر آتا ہے تو صبر گنبد میں صدیق و فاروق کا نبی کریم کے ساتھ آرام کرنا نظر نہیں آتا کعبہ افضل ہے یا صبر گنبد افضل ہے حضور کا روضہ افضل ہے اہل سنت کا یہ مطلب ہے کہ حضور کا روضہ انور اندر وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ بیت اللہ سے عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم قیامت تک حضور کے ساتھ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے چند ملکوں کے اندر باہر آ گئے مگر انہوں نے تو قیامت تک سرکار کے ساتھ رہے یہ بھی تو دیکھو اگر وہ فضیلت کی بات ہے تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر کو اٹھوں گا پھر صدیق کے اکبر کو اٹھاؤں گا پھر فاروق اعظم کو اٹھاؤں گا پھر ہم بقی والوں کو اٹھائیں گے فرمایا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے سرکار نے فرمایا میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوگا بائیں طرف فاروق اعظم ہوگا اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں دکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے اور اگر بیان کیے جائیں تو ان کے لیے کئی باتیں کرتا ہے صرف قرآن کریم سے ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو بہت سا وقت درکار ہے اصل میں مولانا نے مجھے اشارہ فرمایا ہے حضرت صاحب قبلہ نے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں عمر میں برکت فرمایا میں نے اصل میں یہ خیال کیا تھا کہ حضرت تشریف فرمان ہے تو اپنی طرف سے میں نے حکیم کا کچھ ہدیہ دارالعلوم کے لیے پیش کیا تھا تو آپ نے بھی دینا شروع کر دیا مطلب میرا یہی کہ حضرت کی زبان سے نکلا ہوا اور بزرگوں کی زبان سے جو بات نکلی ہوتی ہے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے اور اثر شروع ہو گیا لوٹ آنے شروع ہو گئے لیکن حضرت صاحب نے یہ کرم فرمایا ان کا کرم ہے انتہائی کہ محمد شفیع کے کہنے سے بھی لوگ دیں تاکہ اس کو بھی حصہ مل جائے اللہ خیر کپور ہو کر
کہتا نیکی کا بتاتا اس کے کہنے سے جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں جتنا ان کو ثواب ملتا ہے اتنا کہنے والے کو بھی ملتا ہے. تو آپ نے تو سلسلہ شروع کیا تھا اور درمیان میں منقطع ہو گیا تو مجھے شروع کر دو تاکہ جتنا ہم میری معرفت دیں گے آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا, مجھے بھی پورا ثواب. اور جیسا حضرت صاحب نے فرمایا دارالعلوم کا خیال رکھنا, امداد کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو ترقی اور عروج پر ہمارے علاقے کے کونسلر صاحب جناب غلام صابر صاحب انہوں نے بھی 50 روپئے لاش کروایا جناب کو ملا. یہ مولانا نے جنگل میں منگل بنا دیا. دیکھو آپ کے گھروں میں بجلی آ گئی ہے. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کہتا نہیں ٹھیک ہی ہے ہم اپنے کونسلر اپنے ہی ہیں, مجھے کونسلر بنانا ہے بڑے کام ہو جانے. چلو خیر آئندہ بتیریاں چیزیں ہونی ہیں کہ بائی بھی ہونی ہے تو اکولی بھی ہونی ہے. یہ باہر دور ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسے فعال آدمی یہ میں نے اپنی طرف سے بطور تفریح کب بات کی ہے کہ ماشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کے علاقے میں جیسے بجلی آ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. ایسے ایسے بزرگ کی تکلیف نہیں آ گئی, ظاہری روشنی بھی آ گئی, باطنی بھی آ گئی, ایمانی بھی آ گئی, روحانی بھی آ گئی ہے. تو آپ حضرات اس بات کا خیال رکھنا, ہمیشہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا, اس وقت بھی تعاون کرو. میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.